اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج جو ہے وہ یہ پارٹ 3 ہے صحابہ ریئل ہیروز کا، جو سیریز ہم نے سٹارٹ کی تھی، اور آج ہم جن صحابہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہ عثمان ابن عفان ہیں۔ اچھا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور میرا دوست جو ہے وہ جنت میں عثمان ہے، میرے دوست جنت میں جو ہے وہ عثمان ہے۔ یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے بارے میں کہتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ارلی لائف کے بارے میں پڑھیں تو حضرت عثمان جو تھے وہ مکے کی ایک بہت نوبل فیملی سے بلونگ کرتے تھے۔ امیہ جو تھی اس فیملی سے بلونگ کرتے تھے، وہ بہت نوبل سمجھی جاتی تھی مکے میں۔ اور آپ جو تھے وہ 6 سال جو تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے، اور آپ کا جو نکاح جو ہے وہ آپ کا نکاح 8 بار ہوا تھا، اور آپ ایک پڑھے لکھے انسان تھے، اور جو آپ پیدا ہوئے تھے آپ 573 AC میں جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، اور آپ ایک بہت نوبل ٹرائب اور ایک بہت نوبل فیملی سے بلونگ کرتے تھے۔ اس کے بعد اسلام کی ایکسیپٹنس کی بات کریں تو حضرت عثمان جو تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ اچھا، حضرت عثمان جو تھے آپ کو جو دعوت پہنچی تھی اسلام کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو پہنچی تھی، اور جو ہے وہ 34 ایئرس کی ایج میں آپ نے اسلام قبول کیا تھا، اور جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا تو آپ کے انکل یا آپ کے چچا نے آپ پر ظلم کیا تھا، لیکن آپ نے جو ہے وہ اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ٹائٹل الغنی یعنی جینرس۔ حضرت عثمان کو جو ہے وہ ٹائٹل پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ملا تھا وہ غنی کا ملا تھا، یعنی جینرس، یعنی جو پرسن بہت سخی ہوتا ہے، کھلے دل کا ہوتا ہے۔ یہ تب ملا تھا کہ جب مدینے میں مسلمانوں کو جو ہے نا پانی کی پرابلم ہو رہی تھی، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ، اور ایک یہودی تھا جس کے پاس ایک کنواں تھا یا ایک بیل تھا جس کا نام تھا بیر روما، تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ اگر کوئی اس کو خرید لے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو وہ جنت کی بشارت دی تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو۔ تو حضرت عثمان نے وہ کنواں خرید کر اس یہودی کی منہ مانگی، جو اس نے جو جتنے بھی منہ مانگے پیسے بولے تھے، آپ نے وہ کنواں خرید کر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی کو جو ہے وہ غنی کا ٹائٹل ملا تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی جینرس، جو بندہ بہت سخی ہوتا ہے۔ یہ جو ہے یہ بیر روما ہے، یہ مدینہ میں ہے، یہ اس کی پکچر میں نے ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آ جاتے ہیں اگر ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کیریکٹر اور سیرہ کو دیکھیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت ماڈسٹ پرسن تھے، یعنی ان سے بہت ہی بہترین اگزامپل تھے حیا کی۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ جب اسلام سے پہلے جو ہے وہ زنا بہت کامن تھا، اسلام آنے سے پہلے زنا بہت کامن تھا، لیکن تب بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کوئی بھی آپ کو جب ان چیزوں کے لیے اپروچ کرتا تھا تو آپ شائع ہوئے ہو جاتے تھے، یعنی کہ آپ میں اتنی حیا تھی آپ میں، تب بھی آپ بہت پاک تھے، جبکہ جب یہ سارے سینس بہت کامن تھے تب بھی آپ بہت حیادار انسان تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حیا صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ آپ کی آنکھوں میں حیا ہو، آپ کے لباس میں حیا ہو، بلکہ آپ کی حضرت عثمان جو تھے حیا یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے ایکشنز میں بھی حیا ہو، آپ کے جو ہے وہ لوگوں سے باتوں میں یا ان سے ڈیلنگ میں بھی حیا ہو، یعنی وہ یہ میک شور کرتے تھے کہ وہ آپ کی باتوں سے کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ جیسے کہ فار انسٹنس آپ اگر مسجد میں جا رہے ہیں تو آپ میک شور کریں کہ کسی کی جب چپلوں پہ آپ اسٹیپ نہ کریں، ان کی چپلیں خراب نہ ہو جائے، تو یہ بھی ایک حیا کا پارٹ ہے۔ آپ کسی کو اپنی دل نہ دکھائیں کسی کا اپنی باتوں سے، یہ بھی حیا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ ان ساری باتوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ حضرت عثمان کے بارے میں ایک آتا ہے، ایک واقعہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ مسجد میں آیا، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہے، تو آپ اس کی مدد کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں آپ کو اس بچے سے کہا کہ میں آپ کو ایک شرٹ دینا چاہتا ہوں، تو آپ نے اس شرٹ کے اندر جو ہے وہ اس کی پاکٹ میں جو ہے وہ پیسے رکھ کر اس بچے کو دے دیے، اور اس بچے نے خوشی خوشی شرٹ ایکسپٹ کر لیا، اور پھر گھر جا کے جب اس نے دیکھا تو اس میں سے پیسے بھی نکلے۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عثمان اس بچے کو امبیرس نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں یا میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، تو آپ جو ہے وہ لوگوں سے ڈیلنگ جب کرتے تھے اس میں بھی آپ کی جو ہے بہت حیا سے کام لیتے تھے۔ تو حیا کا جو ٹاپک ہے نا بہت واسٹ ہے، تو حضرت عثمان جو تھے وہ بہت حیادار انسان تھے، لوگوں سے ڈیلنگ میں بھی آپ کے اس میں کیریکٹر میں حیا نظر آتی۔
اس کے علاوہ آ جاتے ہیں حضرت عثمان جو ہے وہ لوط علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان دوسرے پرسن ہیں جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ مائگریٹ کیا تھا دین کے لیے. آپ نے ابیسینیا مائگریٹ کیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ, تو آپ جو ہے وہ سیکنڈ پرسن آتے ہیں. اچھا, حضرت عثمان کے پاس بہت پیسہ تھا, آپ بہت رچ تھے, لیکن آپ نے کبھی بھی منی کو فضول کاموں میں ویسٹ نہیں کیا. ایون جب آپ خلیفہ بن گئے تھے تو آپ جو ہے وہ اپنی وائف رقیہ سے بولتے تھے کہ رات کے وقت جو ہے وہ آئل لیمپ جلا بند کر دو, کیونکہ جو آئل تھا وہ اسٹیٹ کے پیسوں سے آ رہا تھا. تو اتنا ان کو خیال تھا کہ بہت پیسہ تھا ان کے پاس, کیا فرق پڑ جاتا اگر وہ رات میں بھی آئل لیمپ جلا لیتے. تو یہ بہت اچھی لیسن ہے ہمارے جو سیاست دان ہیں, ہمارے جو رولرز ہیں ان کے لیے, کہ ان کو صحابہ کی لائف پڑھنی چاہیے کہ کس طریقے سے وہ رول کرتے تھے. اس کے بعد آ جاتا ہے نیوز آف جنہ, یعنی کہ آپ جو تھے وہ حافظ قرآن تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جو ہے وہ زیادہ تر روزے کی حالت سے رہتے تھے, رات میں عبادت کرتے تھے, اور صبح جو ہے وہ دن کے ٹائم پہ روزے کی حالت سے ہوتے تھے. اور آپ وہ صحابہ ہیں جن کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. پہلی بار جب آپ نے جو ہے وہ مدینے میں جو ہے وہ بیر روما کا جو کنواں تھا مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کر دیا تھا, تب آپ کو جنت کی بشارت دی تھی. دوسری بار جو ہے وہ جب آپ نے مسجد نبوی کے لیے مسجد نبوی کی کنسٹرکشن کے لیے آپ نے زمین خرید کر جو ہے وہ دے دی تھی, تب آپ کو جنت کی بشارت ملی تھی. تیسری بار آپ کو جنت کی بشارت تب ملی تھی کہ جنگ تبوک جو تھی اس کے لیے آپ نے جنگ کا جو سامان تھا وہ خرید کر جو ہے وہ مسلمانوں کو دیا تھا. وار کا سارا سامان خریدا تھا, آپ نے اپنے پیسے خرچ کیے تھے. تو تب آپ کو جو ہے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت ملی تھی. اس کے بعد آتے ہیں حضرت عثمان جو تھے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کو تکلیف میں دیکھ کر آپ بہت پریشان ہو جاتے تھے. ایک واقعہ یہ ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے وہ پوورٹی تھی, یعنی کہ فاقے چل رہے تھے, کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا. تو جب حضرت عثمان کو یہ بات پتہ چلی تو آپ اتنا روئے, اور آپ نے اسی وقت جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں اور پیسے وغیرہ جو ہے وہ لے کر گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا, اور ان سے کہا کہ جب بھی اس طریقے کے موقع ہوں یا سچویشنز آ جائیں تو عثمان کو یاد کیا کرے. تو یہ تھا آپ کا جو لو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کہ تھوڑی سی بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی آتی تھی تو آپ خود بہت پریشان ہو جاتے تھے. اس کے علاوہ آپ جو تھے وہ دوسروں کی یتیم بچوں کی, غریبوں کی اور بیواؤں کی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ان کے بہت خیال رکھتے تھے, اور اپنے پیسوں سے ان کا خیال رکھتے تھے, اپنے پیسے ان پر خرچ کرتے تھے. اور آپ انہیریٹنس یعنی وراثت کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے ڈیل کرتے تھے. لوگ آ کے آپ سے مشورے بھی کرتے تھے. 4 چیزیں ایسی تھی جو حضرت عثمان کو بہت یوز لیس تھی ان کے نزدیک. ایک ایسی نالج جس پہ آپ عمل نہ کریں, ایسا پیسہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں, دیٹ پارٹی یا زہد جس سے دنیا حاصل کی گئی ہو دنیا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ایسی لمبی عمر جس میں آخرت کی تیاری نہ کی گئی ہو. اور 3 چیزیں ایسی تھی جو آپ کو بہت پسند تھی. ایک بھوکوں کو کھانا کھلانا, اور جن لوگوں کے پاس کپڑے پہننے کے لیے انہیں نہیں ہے ان کو کپڑے دینا, اور جو ہے وہ قرآن سیکھنا اور سکھانا. یہ آپ کو قرآن یعنی خود سمجھنا, خود سیکھنا اور دوسروں کو بھی سکھانا. تو یہ جو ہے وہ آپ کو بہت 3 چیزیں آپ کے نزدیک بہت آپ کو پسند تھی. اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی بہت رچ تھے, لیکن آپ میں ایروگنس نہیں تھا. آپ جو تھے کبھی بھی آپ نے اپنی ویلتھ کو جو ہے وہ شو آف نہیں کیا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے. آپ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ تھے اتنے امیر ہونے کے بعد بھی. اس کے علاوہ آپ بہت بینیولنس تھے, جینرس تھے, بہت کائنڈ تھے, سخی تھے. آپ بہت سمپل لائف گزارتے تھے. سرونٹس ہونے کے باوجود جو ہے وہ آپ اپنا کام جو ہے وہ خود کیا کرتے تھے. آپ حضرت عثمان غنی جو تھے وہ تجارت کرتے تھے کپڑوں کی نا, تو اسی کے تھرو جو ہے وہ آپ ارن بھی کرتے تھے. تو آپ جو تھے وہ اچھا پہنتے تھے, اور آپ جو ہے وہ عطر کا استعمال کرتے تھے. آپ اچھی غذا کھاتے تھے, آپ پازیٹیو انرجی جو ہے وہ ریڈیٹ کرتے تھے. آپ جب بات کرتی تھی نا صحابہ سے تو صحابہ کو جھک کر سننا پڑتا تھا, کیونکہ آپ اتنا آہستہ اور اتنا سافٹ بولتے تھے, اتنے جینٹل طریقے سے بولتے تھے. حضرت عثمان سے ہمیں لیسن ملتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھنا پسند کریں, آپ کو سننا پسند کریں, اور آپ بہت صاف ستھرے رہتے تھے. تو یہ بھی حضرت عثمان سے ہمیں ایک لیسنز ملتے ہیں. اس کے علاوہ پازیٹیو انرجی جنریٹ کرتے تھے. آپ جو تھے حضرت عثمان موسٹ ہینڈسم اینڈ بیوٹیفل پرسن تھے. آپ کے جو ہیئرس تھے وہ کرلی تھے, آپ کے جو دانت تھے وہ بہت خوبصورت تھے, آپ کی بیئرڈ تھک تھی,
صحابہ حضرت عثمان کے بارے میں بولتے ہیں کہ جب کوئی حضرت عثمان کو دیکھتا تھا نا تو ان کو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، اور بہت مشکل ہوتا تھا کہ حضرت عثمان سے اپنی نظر ہٹا لے وہ، کیونکہ حضرت عثمان اتنے اٹریکٹیو اور اتنے خوبصورت تھے۔ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اور عثمان جو ہے وہ اپنے فور فادر یعنی کہ اپنے باپ باپ ابراہیم سے بہت ملتے ہیں، اور حضرت عثمان کو جو ہے وہ ذوالنورین کہا جاتا تھا۔ حضرت عثمان کا جو نکاح تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ سے ہوا تھا، اور حضرت رقیہ جو تھیں وہ غزوہ بدر، اور آپ کو مثالی جوڑا سمجھا جاتا تھا کیونکہ حضرت رقیہ بھی بہت خوبصورت تھیں اور آپ دونوں بہت خوش تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور لیکن غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمان جیت گئے تھے تو حضرت رقیہ کی جو تھی وہ ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس کو ڈے آف گریٹ جوائے اور ایز ویل ایز گریٹ سورو بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ بہت غمگین رہنے لگ گئے تھے، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ عثمان کیا بات ہے، کیوں اتنے غمگین ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے میرا آپ کے گھر سے تعلق تھا، یعنی کہ ایک ریلیشن تھا، میں آپ کا سن ان لا تھا، لیکن اب میرا وہ تعلق نہیں رہا، اور دوسری چیز یہ کہ میں رقیہ سے واقعی میں بہت محبت کرتا تھا۔ تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اللہ کا پیغام لے کر، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج دیا کہ آپ جو ہے وہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا میسج ہے کہ آپ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیں۔ تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ام کلثوم سے ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین یعنی پوزیسر آف ٹو لائٹس یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور اہم بات جس میں دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹل آف بدر میں، جنگ بدر کے وقت میں حضرت عثمان نے شرکت نہیں کی تھی کیونکہ رقیہ حضرت رقیہ بہت بیمار تھی، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ اپنی وائف کے ساتھ رہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے کام آپ ضرور کریں، لیکن اپنی فیملی کو اس میں دین کے کاموں مطلب دین کے کاموں میں آپ اپنی فیملی کو اگنور نہ کریں۔ تو یہ ایک میسج ہے جو ہمیں ملتا ہے اس سے۔ اچھا، حضرت عثمان کی جو تھی وہ رائٹنگ بہت خوبصورت تھی، جو کتاب وحی جو وحی کو لکھوانے کا کام ہوتا تھا نا، کاتب وحی کا کام یا وحی کو لکھوانے کا کام، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے لیا کرتے تھے کیونکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان جو تھے وہ جب خلیفہ بنے تو آپ مسجد میں مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ کھانا تقسیم کروایا کرتے تھے، اور حضرت عثمان کے دور میں جو ہے وہ پہلی مسلم نیول فورسز بنی تھی تاکہ مسلمانوں کو سمندر میں بھی جو ہے وہ ان کی مدد ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے قرآن کو کمپائل کیا تھا اور اوتھینٹک وہ مسلم ڈفرینٹ اسلامک اسٹیٹس میں بھجوا دی تھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی کسٹمز تھے، ان کے رواج تھے، ان کو آگے بڑھایا تھا اور اسلام کو پھیلانے میں ڈفرینٹ ریجنز میں بہت ہیلپ کی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ حضرت عثمان کے اگر مارٹرڈم کی بات کریں، ان کی شہادت کی بات کریں، تو اسلامک ہسٹری میں سب سے غمگین آم، ایک واقعہ ہے یہ۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ عثمان اللہ will make you wear a garment and some people will ask you to take it off, do not do that۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا تھا انہوں نے کہ عثمان جب اللہ تمہیں خلیفہ بنا دے گا نا، یا تمہیں پوزیشن دے دے گا خلیفہ کی، یا تمہیں جب وہ مل جائے گی، حکومت مل جائے گی، تو کچھ لوگ جو ہے وہ تم سے اس کو چھوڑنے کا مطالبہ کریں گے، یعنی تمہیں کہیں گے کہ تم آپ خلیفہ کی پوزیشن سے ریزائن دے دیں، لیکن عثمان تم اس وقت یہ نہیں کرنا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا۔ اچھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ جو ہے وہ یہودیوں نے جو ہے وہ سازش کی تھی، پروپاگینڈا کیا تھا، اور کچھ مسلم جو اس میں انوالو ہو گئے تھے، اور یہودیوں نے جو ہے وہ غلط حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ الزام لگائے تھے جو بالکل بے بنیاد تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان الزامات کو کلیئر بھی کیا تھا، لیکن یہودیوں کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ بے بنیاد اور غلط الزام لگانے کا مقصد صرف ان کے اپنے پرسنل انٹرسٹ تھا، یعنی کہ ان کے اپنے کچھ مقاصد تھے جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگائے تھے جو بالکل بے بنیاد تھے اور یہودی حق پر نہیں تھے، اور کچھ مسلمان بھی یہودیوں کے اس پروپیگنڈا میں شامل ہو گئے تھے کیونکہ ان میں بھی مسکنسیپشن کریٹ ہو گئی تھی۔ تو اور یہودی جو تھے مسلمانوں سے حضرت عثمان یہودی اور جو کچھ مسلمان تھے حضرت عثمان سے ڈیمانڈ کرے تھے کہ آپ جو ہے وہ اپنی جو خلیفہ کی پوزیشن ہے اس سے ریزائن دے دیں۔ حضرت عثمان نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان میں فتنہ اور اختلاف پیدا ہو، اور دوسرا ریزن ریزائن نہ کرنے کا یہ تھا کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ عثمان تم ریزائن مت کرنا،
جب کچھ لوگ تمہیں اقتدار سے جو ہے وہ چھوڑنے کا کہیں گے تو تم ایسا مت کرنا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے سے منع کیا تھا اس کو فلفل کرنے کے لیے حضرت عثمان نے جو ہے وہ اقتدار سے ریزائن نہیں کیا تھا. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کی شہادت سے 10 دن پہلے جو ہے وہ آپ کو پانی، آپ کی اور آپ کی فیملی کو پانی تک سے ڈپرائیو کر دیا تھا. کتنی تکلیف دہ بات ہے یہ کہ حضرت عثمان جنہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کنواں خریدا تھا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، ان کی پانی کی پرابلم کو سالو کر دیا تھا، آج اسی خلیفہ کو پانی سے بھی ڈپرائیو کر دیا. ان کو پانی تک اسی کنویں کا پانی نہیں دیا جا رہا تھا. اور حضرت عثمان جو تھے ان کو جو ہے وہ اتنی سچویشن اتنی پرابلمٹک ہو گئی تھی، یعنی اتنی ٹینس ہو گئی تھی کہ جو وہ باغی تھے کھلم کھلا ان کے قتل کی جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے. تو آپ کو جو ہے وہ آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے خیر خواہاں نے آپ کو مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ان کے اگینسٹ پاور استعمال کریں اور جو ہے وہ آپ سیکریٹ ڈور سے نکل جائیں. لیکن حضرت عثمان نے یہ نہیں کیا. نہ آپ سیکریٹ ڈور سے بھاگے، نہ آپ نے ان کے اگینسٹ پاور کا استعمال کیا، حالانکہ آپ کے پاس پاور تھی. اس کا نہ کرنے کا ریزن یہ تھا کہ آپ وہ پہلے خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے جو کہ جس نے مسلمانوں کے اگینسٹ ہی تلوار اٹھائی. آپ ایسا نہیں کرنا چاہ رہے تھے، آپ پیسفل طریقے سے معاملات کو حل کرنا چاہ رہے تھے. آپ نہیں چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں میں انتشار پھیلے. اس کے بعد جو تھے حضرت عثمان نے اپنی ڈیتھ سے پہلے جو ہے اپنی شہادت سے پہلے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا تھا. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے تھے کہ عثمان آپ جو ہے وہ آج ابو بکر عمر یعنی ابو بکر میرے ساتھ اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنت میں اپنا جو ہے وہ روزہ کھولیں گے، یعنی کہ افطار کریں گے. حضرت عثمان جو تھے جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ جو تھے وہ اپنی گھر کی بالائی منزل پر جو ہے وہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. آپ روزے کی حالت میں تھے. تو باغی جو تھے وہ آپ کے گھر میں انٹر ہو گئے تھے، داخل ہو گئے تھے. اور جو تھے وہ آپ جو تھے حضرت عثمان جو تھے بیسکلی بالائی منزل پر جو عورتوں کے رومز ہوتے ہیں اس میں سے ایک روم میں جو تھے وہ تھے، اکیلے تھے آپ وہاں پر نا. تو کنانا بن بشر جو تھا اس نے جو ہے وہ آپ کو اسٹیل راڈ سے یعنی کہ لوہے کا جو راڈ ہوتی ہے اس سے آپ کے فور ہیڈ پہ زور سے ہٹ کیا تھا. تو آپ کا خون کا فوارہ آپ کے فور ہیڈ سے نکلنا شروع ہو گیا تھا. سودان بن حمران نے جو ہے وہ آپ پہ تلوار سے وار کیے تھے. اور جو آپ کی بیوی نائلہ تھی جب انہوں نے یہ دیکھا تو اب بھاگتی ہوئی آپ کو بچانے کے لیے آئی تھی. اور آپ کی بیوی نائلہ کی 3 انگلیاں اس تلوار کے حملے کی وجہ سے کٹ بھی گئی تھیں. اور جو ہے وہ عمر بن الحق نے جو ہے وہ نیزے سے جو ہے وہ آپ کے سینے پر جو ہے وہ ضربے لگائی تھی. حضرت عثمان کے سینے پر جو ہے وہ ضربے لگائی تھی. اس کے علاوہ امیر زابی جو تھے انہوں نے جو ہے وہ حضرت عثمان کا رب کیج توڑ دیا تھا، جو آپ کی پسلیاں ہوتی ہیں وہ توڑ دی تھی. اور جو ہے وہ آپ کے جو آزاد کردہ غلام تھے حضرت عثمان کے، یعنی کہ جن کو حضرت عثمان نے آزاد کیا تھا، تو وہ بھی آپ کی بچانے کے لیے آئے تھے. اور جب آپ کی بیوی نائلہ نے جو ہے وہ آواز اٹھائی تھی تو یعنی کہ شور مچایا تھا. اور جو باغی تھے انہوں نے جو ہے وہ حضرت عثمان کو شہید کرنے کے بعد ان کی عورتوں کے سروں سے چادریں تک کھینچ لی تھی اور ان کے گھر کو جو ہے وہ لوٹ لیا تھا. ان کے گھر میں جویلری وغیرہ جو تھی عورتوں کی وہ سب لوٹ کر لے گئے تھے. اور یہ تھی اتنا تکلیف دہ واقعہ اسلامک ہسٹری کا. اس کے علاوہ جو تھا حضرت عثمان کی جو باڈی تھی وہ 2 دن تک ان کے گھر میں ہی رہی تھی. اور پھر کچھ لوگ جو تھے آپ کے خیر خواہ جو تھے انہوں نے جو ہے وہ 17 لوگ تھے ان میں جنہوں نے آپ کی جو ہے وہ باڈی کو، کیونکہ آپ شہید ہوئے تھے، نہ آپ کو غسل کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو جو ہے وہ جنت البقیع میں جو ہے وہ دفن کیا تھا. یہ حضرت عثمان کی قبر ہے جو کہ جنت البقیع میں ہے. آپ کی جو خلافت تھی وہ 12 سال تک رہی تھی اور آپ 84 ایئرس کے تھے جب آپ شہید ہوئے تھے. تو یہ بہت سیڈسٹک واقعہ تھا. اور حضرت عثمان جو تھے یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے خلیفہ نے اسلام کی خاطر جو ہے وہ بہت قربانیاں دی تھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین پر ایٹ لیسٹ عمل کریں جس کی وجہ سے ہمارے صحابہ نے اتنی قربانیاں دی تھی. اور بہت سارے خوبصورت لیسنز ہیں جو ہمیں حضرت عثمان کی سیرت سے ملتے ہیں اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس حضرت عثمان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور جزاک اللہ.